الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اسٹیج کے اوپر موجود علماء کرام، اس پروگرام کی نظامت کر رہے ہمارے فاضل دوست شیخ جمیل اختر شفیق تیمی صاحب، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، پیارے بچوں، اس وقت ہم اور آپ ایک کمیونٹی کی حیثیت سے، ایک قوم کی حیثیت سے ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ ہم اور آپ ایک قوم کی حیثیت سے پریشان ہیں، ڈسٹرب ہیں. کبھی ہم اپنے مسجدوں کے بارے میں فکر مند ہو جاتے ہیں، کبھی اپنے دینی اداروں کے تعلق سے ہمیں طرح طرح کے خطرے لاحق ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی تو اس ملک میں اپنے وجود کے بارے میں ہم اور آپ سوچنے پڑتے ہیں. ہر آنے والا وقت پچھلے وقت سے زیادہ پریشانی والا، زیادہ آزمائش والا نظر آ رہا ہے. اور یہ بھی سچائی ہے کہ ہم اور آپ اس ملک میں اکلوتی ایسی قوم ہے، بلکہ اس دنیا میں ہم اکلوتے ایسے لوگ ہیں
جو لا الہ الا اللہ کی علم رکھتا ہے. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی توحید کا کلمہ، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں. ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری کتاب بنا کر کے دنیا میں اتاری. ہم اس نبی کو اپنا نبی مانتے ہیں جو آخری نبی ہے، جو خاتم النبی کی. ہم اس اسلام کو فالو کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کو چھوڑ کر اگر تم کوئی اور دوسرا دین اگر ہماری بارگاہ میں لے کر کے آؤ گے it will not be accepted. قبول نہیں کیا جائے. وہ اللہ تعالیٰ کا ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم وہ قوم ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم دنیا کی سب سے بہترین ہوئی. یہ تمام بات مگر ہم سب سے زیادہ پریشان ہیں. نہ ہماری جان محفوظ ہے، نہ ہمارے گھر محفوظ ہے، نہ ہماری مسجدیں محفوظ ہے، نہ ہماری عزت و آبرو محفوظ ہے. کیوں ایسا؟ یہ مسلسل عذاب پر عذاب ہمارے ہی اوپر کیوں آ رہا؟ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سورہ نساء. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے ایک سوال کیا اور اللہ نے ایک سوال کر کے ہمارے کئی سوالوں کا جواب بھی ہمیں دیا. اور اس سوال میں ایک عجیب سا درد ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کا کلام ہے. اس آیت کو جب پڑھو تو رونگٹے کھڑے ہیں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. میرے بندو تم کو اللہ تعالیٰ عذاب دے کر کیا کرے گا؟ تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب میں کیوں مبتلا کرے گا؟ تم پر اپنا عذاب کیوں اتارے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، تم ایمان والے بندے بن جاؤ، تم اللہ کے صحیح بندے بن جاؤ، تم شاکر بن جاؤ، تم مومن بن جاؤ، تم اللہ کے ایمان والے بندے بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب کیوں نازل کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. تم کو اللہ تعالیٰ عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ تعالیٰ تو ایک ایک نیکی کی بڑی قدر کرنے والا ہے. تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر ایک حقیر سی ایک معمولی سی نیکی بھی کرو گے، اللہ تمہاری نیکی کو ضائع نہ کرے گا. وہ تو نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے، وہ تو بھلائیوں کی قدر کرنے والا ہے، وہ تو دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے. اللہ تم کو عذاب میں ڈال کر کیا کرے گا؟ یہ اللہ سوال نہیں کر رہا تھا، جواب دے رہا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے میرے بندو، دنیا کی تاریخ میں جب بھی تمہارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں، جب تمہارا جینا دوبر ہو جائے، جب تمہاری مسجدوں پر خطرے آنے لگے، جب تمہاری جان و مال پر خطرے آنے لگے، ذرا اپنے کردار کا جائزہ لے لینا، ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک لینا، ذرا اپنی کرتوتوں کو دیکھ لینا. اگر تم ایمان والے رہو گے، تم شکر گزار بندے رہو گے، تو ہم کبھی تم پر اپنا عذاب نازل نہ کریں گے. اگر اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اگر پریشانیاں آ رہی ہیں، اس کا مطلب کہ تمہارے ایمان میں کھوٹ ہے، تمہارے عمل میں کھوٹ ہے. ایک اور آیت ہے سورہ رات کے اندر اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت نہیں بدلتا. کسی قوم کو اللہ تعالیٰ پریشانی میں نہیں ڈالتا، مصیبت میں نہیں ڈالتا، تکلیفوں میں نہیں ڈالتا. حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک اس قوم کے لوگ خود اپنے کرتوتوں کو نہ بدل لیں، اپنی حالت کو نہ بدل لیں، جب وہ اللہ کی نافرمانی
کرنے لگیں گے، جب وہ اللہ کی ناشکری کرنے لگیں گے تبھی اللہ تعالیٰ اس قوم کو پریشانیوں میں ڈالے گا۔ ایک اور آیت ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ میرے بندو تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو اللہ تمہارے سارے کرتوتوں کی سزا تم کو نہیں دیتا، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، وہ تو بہت ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ تو کچھ غلطیوں کی تم کو سزا دیتا ہے۔ اگر ساری غلطیوں کی سزا دے تو تم روئے زمین پر زندہ نہیں رہ سکتے، تم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے۔ ایک اور آیت ہے سورہ روم کی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ دنیا میں جہاں پر بھی تم کو فساد نظر آئے، بگاڑ نظر آئے، پریشانیاں نظر آئے، تباہی نظر آئے، سمجھ جاؤ وہ لوگوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ تو قرآن کی ان تمام آیتوں سے نشکرش کیا ہے؟ ان تمام آیتوں کو اگر ہم انالائز کریں، ان کو ہم سمجھ کر اس سے نتیجہ نکالیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آج ہم پر اگر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں تو ہمارے کرتوت خراب ہے، ہمارے اندر کچھ خراب ہے۔ آج ہم اسٹیج لگا کر کے اپنے اسلام کی تعریف کریں، اپنے دین کی تعریف کریں، اپنے نبی کی تعریف کریں، اس سے مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جائے، اوکے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ پرابلم، تو ڈاکٹر تعریف کرے اس کی، صاحب تم تو اچھے خاصے امیر آدمی ہو، بہترین کھانا کھاتے ہو، روزانہ تمہارے گھر میں چکن بنتا ہے، مٹن بنتا ہے، تم اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو، تمہیں بیماری کیوں آ سکتی نہیں؟ ڈاکٹر کا کام ہے اس کا چیک اپ کرتا ہے۔ اسلام کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کے ناطے میں اپنی یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ اپنے حالات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں، ہمارے اندر کیا کمی ہے، کیوں اللہ کا عذاب۔ اور جب ہم زخموں کو کھریدتے ہیں میرے بھائیوں تو مجھے شاید ہے وہ شعر یاد آتا ہے کہ ضبط کرتا ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، ضبط کرتا ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، اور نالا کرتا ہوں تو اندیشے رسوائی ہے۔ بیماریوں کی ایک طویل لسٹ ہے، خرابیوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ میں آج کی اس تقریر میں چاہتا ہوں کہ کچھ بنیادی چیزیں اگر ہم ان کی اصلاح کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے حالات کی اصلاح آٹومیٹک ہو۔ اور میرا مقصد صرف بیان کرنا نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ ہم ان خرابیوں کو اس کے بارے میں سوچیں، اور اگر نعوذ باللہ اگر یہ خرابی اس مجمع میں بیٹھے کسی بھی آدمی کے اندر ہے تو ہر آدمی یہاں سے یہ سوچ کر کے اٹھے کہ ہم انشاءاللہ اپنی ان خرابیوں کی اصلاح کریں گے۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو معاشرے سے خرابی کی بات ہے، سب سے پہلا جو بگاڑ ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے عقیدے کا بگاڑ۔ مسلمان کو آج پتہ ہی نہیں کہ وہ کون سا عقیدہ اس کا ہونا چاہیے اور کس عقیدے کی بنیاد پر وہ مسلمان ہے۔ کتنے مسلمانوں کو تو یہی نہیں پتا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، زبان سے کہہ کے دیا لا الہ کا کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں چنی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ شاعر کہتا ہے کہ جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کتنی مشکل آئی۔ جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تب آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ صرف اور صرف اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں، آپ بھروسہ کرتے تو اللہ کی ذات پر کرتے ہیں، آپ ڈرتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں، آپ قسم کھاتے ہیں تو اللہ کی قسم کھاتے ہیں، آپ ہاتھ اٹھاتے تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ
امیدیں لگاتے ہیں تو اللہ سے لگاتے ہیں، آپ خوف کھاتے ہیں تو اللہ سے کھاتے ہیں، آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اللہ سے کرتے ہیں۔ اور یہی لا الہ الا اللہ، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میرے بندو ہم نے تم کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ تم میری توحید والے بن جاؤ، تم موحد بن جاؤ، تم لا الہ الا اللہ کہنے والے بن جاؤ۔ اور ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، لا الہ الا اللہ دنیا کا آکسیجن ہے۔ کورونا کے دور میں آکسیجن کی کمی پڑ رہی تھی تو آکسیجن سلنڈر لینے کے لیے لائنیں لگی تھی، آکسیجن کی کمی تھی، لوگ مر رہے تھے آکسیجن کے بغیر، اور بڑے بڑے ہاسپٹل بڑی مہنگی قیمتوں میں آکسیجن کے سلنڈر بیچ رہے تھے۔ یعنی آکسیجن اتنا ضروری ہے ہمارے لیے، اگر اس کی کمی ہو جائے تو ہم مر جائیں گے۔ اس کائنات کا آکسیجن ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ حتی لا یقال فی الارض لا الہ الا اللہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک روئے زمین پر ایک انسان بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے، ایک بندہ بھی توحید پر ہے، ایک بندہ بھی اللہ کی توحید پر قائم ہے، تب تک دنیا میں قیامت نہیں آئے گی۔ یہ لا الہ الا اللہ اس دنیا کے دل کی دھڑکن ہے۔ آج مسلمان توحید سے ناواز، آج مسلمان عورتیں قبروں کے اوپر مزاروں کے اوپر جا کر کے سر جھکا رہی ہیں، اپنی عزت و ناموس کا سودا کر رہی ہیں۔ آج بچوں کے گلوں میں تعویذیں لٹک رہے ہیں، آج گھروں کے اندر گنتیوں کو لگا کر کے ان سے خیر و برکت حاصل کی جا رہی ہے۔ آج بچوں کے ماتھے پر ٹیکا لگا کر کے یہ عقیدہ رکھا جا رہا ہے کہ اس کو نظر نہ لگے گی۔ آج توحید کے خلاف کتنی چیزیں جو آج ہمارے اور آپ کے گھروں کے بتائے، ہم نے توحید کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ کوئی کہتا ہے فلاں مہینے میں شادی نہ کرو، کوئی کہتا ہے 13-23 کو شادی نہ کرو، فلاں تاریخ منحوس ہے، فلاں دن منحوس ہے، فلاں مہینہ منحوس ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا بھی توحید کے خلاف ہے۔ کسی چیز کو منحوس سمجھنا یہ بھی توحید ہے۔ بچہ بیمار ہو گیا، آپ نے اس کے گلے میں دھاگا باندھ کر کے یہ عقیدہ رکھا کہ جب تک یہ دھاگا ہے میرا بچہ بیمار نہیں ہوگا، یہ بھی توحید ہے۔ توحید تو یہ ہے جو اللہ کے پیارے نبی 11 سال کے بچے کو سکھاتے ہیں، عبداللہ بن عباس کو سکھاتے ہیں کہ اے میرے بچے اذا سألت فاسأل اللہ، تو جب بھی سوال کرنا تو اللہ سے سوال کرنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو جب بھی مدد مانگنا تو اللہ سے مدد مانگنا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، ساری کائنات مل کر کے تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر میں وہ فائدہ نہ لکھا ہو۔ ساری کائنات مل کر کے تیرا کوئی نقصان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر میں نہ لکھا ہو۔ یہ ہے توحید، یہ اللہ کے نبی بچوں کو سکھاتا ہے۔ آج ہمارے بچے توحید نہیں جانتے۔ ہمارا بچہ کانوینٹ اسکولوں میں پڑھ رہا ہے، وہاں کرسمس کے موقع پر اس کو یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سن آف گاڈ ہے، اللہ کے بیٹے۔ وہ ایسے اسکول میں پڑھنے جا رہا ہے جہاں پر صبح صبح سرسوتی وندنا ہو رہی ہے اور سرسوتی کی پوجا ہو رہی ہے۔ ہمارا بچہ بھی لائن میں لگ کر کے وہ سرسوتی کی پوجا کر رہا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو توحید نہیں سکھائی ہے۔ آج مسلمان لڑکیاں مرتب ہو رہی ہیں، پہلے کوئی 1-2 کیس آتے تھے، اب ہزاروں لاکھوں کیس آ رہے ہیں۔ آج رجسٹر موجود ہے، آج ریکارڈ موجود ہے کہ ہزاروں لاکھوں مسلمان لڑکیاں آج اپنے دین کو چھوڑ کر کے مرتد ہو رہی ہیں۔ پوری پلاننگ کے ساتھ ان کو دوسرے مذہب میں داخل کیا جا رہا ہے، ان کو محبت کے جال میں پھنسا کر کے اسلام سے نکالا جا رہا ہے۔ آج ہمارے بچے اور بچیاں، آج ہمارے لڑکے اور لڑکیاں توحید کی قیمت سے ناواقف۔ ارے ہم جتنے بھی پریشان ہیں، غریب ہیں، مجبور ہیں، ہماری پونجی یہی توحید ہے، ہمارا کیپٹل یہی توحید۔ ایک مسلمان بیچارہ غریب ہے، مزدور ہے،
بڑی مشکل سے 2 ٹائم کی روٹی کا انتظام کرتا ہے، مگر اس کے پاس اگر توحید کی دولت ہے، اللہ کی قسم وہ کروڑ پتیوں سے بہتر ہے، وہ ارب پتیوں سے بہتر ہے، وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں تاج عیش دینے والوں سے بہتر ہے، اور یہ کتنی بڑی دولت ہے توحید کی، کل قیامت میں ہمیں پتہ چلے گا۔ قیامت کبھی ہوگا، اللہ کی بارگاہ ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں بندہ آئے گا، وہ سب کچھ لے کر کے آیا ہے مگر توحید لے کر کے نہیں آیا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ جو لوگ دنیا سے بغیر توحید کے چلے گئے، بغیر ایمان کے چلے گئے، کل قیامت کے جب اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، اللہ کی بارگاہ میں زمین بھر کے سونا بھی اگر وہ لے کر کے چلے آئیں، اللہ فرماتا ہے ما تقبل من احد، زمین بھر کے سونا بھی تم لے کر کے آ جاؤ، تب بھی تم جہنم کی آگ سے، تم جہنم کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ تمہارے پاس توحید نہیں ہے، تمہارے پاس ایمان نہیں ہے۔ آج اس امت کے اندر شرک ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان شرک نہیں کر سکتا، اس نے قرآن کو نہیں کیا۔ قرآن خود کہتا ہے کہ مسلمان بھی شرک کرے گا۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اکثر لوگ اللہ کے اوپر ایمان تو رکھتے ہیں مگر ساتھ میں شرک کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، لا تقوم الساعة حتى تضطرب الیات نساء دوس على ذی الخلصہ۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جس کا نام قبیلہ دوس تھا، اس قبیلے کی عورتیں ذوالخلصہ نامی بت کے اوپر اپنے سریر نہ رگڑے گی، اس کی پوجا نہ کرے گی، وہ اس بت کی پوجا نہ کرے گی، تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ یہ دوس قبیلہ بہت بڑا قبیلہ ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ کا قبیلہ ہے، یہ حضرت طفیل دوسی کا قبیلہ ہے۔ اس قبیلے کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں اس قبیلے کی عورتیں شرک کریں گی اس کے پہلے قیامت میں۔ اور ترمذی کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے لوگ مشرکوں کے ساتھ نہیں مل جائیں گے۔ آپ کے اسی بہار میں دربھنگہ کی سرزمین پر ایک آدمی نے اللہ کے گھر کے بجائے شرک کی جگہ کے لیے، جہاں شرک ہو جہاں پر پرستی ہو، اس جگہ کے اس نے اپنی کروڑوں کی زمین دان دے دی اور بڑا نام کمایا۔ اس آپ یہ بڑے ایکتا اور سدبھاؤ کا میسج اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ نہیں مل جائیں گے، وحتى یعبدوا الاوثان، اور میری امت کے اندر بت پرستی۔ مسلمان آج بت پرستی کر رہا ہے میرے بھائی، آپ سوچیں، اپنے پیروں کے آگے، اپنے بزرگوں کے آگے، اپنے بڑوں کے آگے سجدے کر رہا ہے، پیروں کے آگے عورتیں سجدہ کر رہی ہیں، مسلمان اپنے ہاتھ میں لال دھاگے بات کر کے چل رہا ہے۔ شرک کی کتنی قسمیں ہیں جو آج ہمارے اور آپ کے گھروں میں پائی جا رہی اور ہمیں احساس بھی نہیں۔ تو یہ پہلی چیز ہے، یہ سب سے بڑا بگاڑ ہے عقیدے کا۔ جب تک ہم عقیدے کی اصلاح نہیں کریں گے تب تک سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، تب تک ہمارے حالات کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور عقیدے کی بات آئی ہے تو سن لیجیے، ہمارے وہ بھائی جن کو بڑا ناز ہے کہ ہمارا عقیدہ بالکل صحیح ہے، وہ بھی دھوکے میں نہ رہیں۔ اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے تو اس پر قائم رہیے، عقیدے کے معاملے میں کبھی جھول جھال نہ کیجیے، عقیدے کے معاملے میں کبھی کوئی کمپرومائز نہ کیجیے۔ اور اپنے بچوں کے بارے میں بھی فکر کیجیے کہ آپ کے بچوں کا، آپ کی بچیوں کا، آپ کے نواسوں کا عقیدہ صحیح ہے، وہ توحید پر رہے، توحید کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہ کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اے اللہ تو مجھے بھی بت پرستی سے بچانا اور میرے بچوں کو بھی تو بت پرستی سے بچانا، میری اولاد کو بھی تو بت
پرستی سے بچانا. پتہ یہ چلا ابراہیم خلیل اللہ کو اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر ہے. میرے پیارے ساتھیوں ہمیں اور آپ کو بھی اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر ہونی چاہیے. دوسری خرابی سماج کا دوسرا بگاڑ، ہمارے بچے آج الحمدللہ تعلیم کے میدان میں پہلے کے مقابلے میں بیداری آئی ہے. تعلیم کے میدان میں ہمارے بچے آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ کرے اور آگے بڑھے. ابھی یو پی ایس سی کا رزلٹ آؤٹ ہوا، 26 مسلمان لڑکوں نے کوالیفائی کیا. میں ان تمام بچوں کے گارجین کو مبارکباد دیتا ہوں. ہمارے بچے یو پی ایس سی کی تیاری کریں، آئی ایس آفیسر بنے، بہت اچھی بات ہے. ملک کا نام روشن کرے، دیش کا نام روشن کرے، سماج کی خدمت کرے، بہت اچھی بات ہے. ہماری قوم کو اچھے ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، ہماری قوم کو اچھے وکیلوں کی بھی ضرورت ہے. آج ہمارے دیش غیر قوموں کے لوگ لڑ رہے ہیں، ہماری صفوں میں اچھے وکیل نہیں ہیں، ہمارے پاس اچھے ڈاکٹر نہیں ہیں، ہمارے علاقوں میں اچھے ہاسپٹل نہیں ہیں. یقیناً دنیا کی تعلیم میں ہمارے بچے آگے بڑھے، بہت ضروری ہے. مگر ایک تعلیم وہ ہے میرے پیارے ساتھی جو آج اسکولوں میں نہیں دی جا رہی، جو کالجوں میں نہیں دی جا رہی، جو کسی یونیورسٹی میں نہیں دی جا رہی. اور یہ وہ تعلیم ہے جو قبر میں آپ کے کار ہے. جب قبر میں آپ سے فرشتہ سوال کرے گا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ فرشتہ پوچھے گا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ اگر بندہ مومن ہوگا، اگر اس کے پاس دین کی تعلیم ہوگی، بندہ صحیح جواب دے گا، کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد ہے. فرشتہ پوچھے گا ماں یدری کا، تجھے ان سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا؟ تو انسان کیا جواب دے گا؟ قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت بہ. میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں نے قرآن کو پڑھا تھا، میں نے قرآن کی تلاوت کی تھی، میں نے مدرسے کے حافظ صاحب سے قرآن پڑھا تھا، میں نے قرآن کو پڑھا اور اس کے اوپر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، اس لیے آج میں تیرے سوالوں کا جواب دیتا ہوں. ہمارے بچے آئی ایس آفیسر بنے، بڑی اچھی بات ہے، مگر ان کو یہ بھی پتا لگنا چاہیے ان کا رب. آج افسوس کی بات ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے ادارے اور مکتب آج آخری سانسیں لے رہے، تب توڑ رہے ہیں. اور اللہ نہ کرے وہی حال نہ ہو جائے جو اسپین کے مسلمانوں کا ہوا تھا کہ وہاں مسجدیں تو تھیں مگر وہ کھنڈر بن چکی تھی اور مدرسے ختم ہو چکے تھے اور دینی ادارے آئے. اور علامہ اقبال جب اسپین کا دورہ کر کے ہندوستان میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا ان چھوٹے چھوٹے مدرسوں کو ان کے حال پہ رہنے دو. اگر یہ علماء ختم ہو گئے، یہ درویش ختم ہو گئے، یہ طلبہ ختم ہو گئے تو پھر تم کو اسلام اور قرآن بتانے والا ختم ہونا چاہیے. میرے پیارے ساتھیوں، دین کی تعلیم حاصل کرنا یہ صرف مولوی لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، مسلمان کے اوپر دین کی تعلیم حاصل کرنا کمپلسری ہے، ضروری ہے. اتنا دین کا علم جو ضروری ہے، نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، طہارت کا طریقہ، غسل کا طریقہ، عقیدے کی ضروری باتیں، روزے کے ضروری مسائل، زکات کے ضروری مسائل، یہ سارے مسلمانوں کو سیکھنا ضروری ہے، کمپلسری ہے. ہماری نظر میں قرآن پڑھنے پڑھانے والے یہ بچے بڑے معمولی ہوتے ہیں، ان کو کوئی توجہ نہیں دیتا، نہیں یہ تو قرآن پڑھتا ہے، اس نے قرآن کا حفظ کر لیا تو کون سی بڑی بات ہے. مگر اللہ کے پیارے نبی کی نظر میں جو قرآن کا حافظ ہے، جو قرآن کا عالم ہے، اس سے بڑا کسی کا مقام نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہارے اندر سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، دین کا علم حاصل کرو. دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی آج ہم پریشان ہیں. دین کی تعلیم ہمارے مدرسے سے، آج ہمارے نوجوان جو بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، بڑے ذہین ہیں، آج دین کے نام پر زیرو ہیں. ان کو دین کی بیسک باتیں اور بنیادی باتیں نہیں. اور آج ان مدرسوں کو ہم دھیرے دھیرے اتنا نظر انداز کرتے چلے جا رہے ہیں. دھیرے دھیرے جتنے مدرسے بند ہو گئے، کتنے مدرسے آخری سانسیں لے رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، یہ مدرسے وہ امانت ہے
قوم کی کہ ان کو بچانے کے لیے نبی نے اپنی بیٹی کے عیش و آرام کو قربان کیا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے۔ اے ابا جان، آپ کی بیٹی کے ہاتھوں نے نیل پڑ گئے ہیں، چکی چلا چلا کر کے آپ کی بیٹی پریشان ہے، تھک چکی ہے۔ اے ابا جان، آپ کے پاس غلام آئے، لونی آئی ہے، کوئی ایک غلام اپنی بیٹی کو بھی دے دے تاکہ آپ کی بیٹی کو آرام مل جائے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مدرسے کے یہ طلبہ، میری مسجد کے اندر دین کا علم حاصل کرنے والے یہ طلبہ جو اصحاب صفہ کہلاتے ہیں، جو غریب صاحب ہیں، جن کا کوئی گھر نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جن کی کوئی آمدنی نہیں ہے، جن کا کوئی کھانے پینے کا ذریعہ نہیں ہے، اے میری بیٹی فاطمہ، میں جب تک ان غلاموں کو بیچ کر اپنے مدرسے کے ان طلبہ کے کھانے پینے کا انتظام نہ کروں، تب تک اے میری بیٹی فاطمہ، تب تک میں تجھے بھی کوئی غلام نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹے کی ضرورت کے اوپر اپنے مدرسے کے طلبہ کی ضرورتوں کو ترجیح دی تھی۔ آپ نے ان دین کے اسٹوڈنٹ کو ترجیح دی تھی اور ان کی ضرورت کو پہلے پورا کیا۔ آج ہمارے پاس کروڑوں ہیں میرے پاس، اور ہمارے مدرسے کے بچے آج نہیں، ان کے گرمی کے موسم میں مدرسے میں کہیں ٹھنڈا پانی نہیں ہو، پانی کے بغیر اپنے گھروں میں بہترین ہم کھانے کھا رہے ہیں، اور ہمارے مدرسوں کے بچے آج تو روکھا سوکھا کہیں پانی کی جیسی دال پی رہے ہیں، کہیں وہ بغیر چھلی ہوئی سبزیاں کھا رہے ہیں، بس وہ جیسے تیسے اپنے دل کاٹ رہے ہیں۔ اور تکلیفوں کے بعد اور پریشانی کے بعد جب وہ عالم بن کر کے سماج میں آتے ہیں تو ہم 4-5 ہزار روپے میں انہیں کسی مسجد کا امام بنا دیتے ہیں، کسی مسجد کا خطیب بنا دیتے ہیں، کسی مدرسے میں پرائیویٹ ٹیچر بنا لیتے ہیں، اور وہ بیچارہ ان 4-5 ہزاروں میں اپنی زندگی کو کیسے گزارتا ہے ہم تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں، مولوی بیچارہ 5,000 کے گھر چلا رہا ہے، اس کے پیسے میں کتنی برکت ہے، وہ برکت نہیں ہے میرے بھائی، اس نے کتنی ضرورتوں کو قربان کیا ہے۔ اس دینی تعلیم کی اہمیت کو سمجھو، اس دینی تعلیم کو حقیر مت سمجھو۔ اللہ نے اگر آپ کو 4 بیٹے دیے، اپنے ایک بیٹے، میں نہیں کہتا صالح، ایک بیٹے کو کم سے کم دین کی تعلیم دیجیے تاکہ کل جب آپ اس دنیا سے جائیں تو کم سے کم ایک بیٹا ایسا ہو جو کھڑا ہو کر کے کم سے کم آپ کی جنازے کی نماز کو پڑھ سکے، جو کم سے کم آپ کے لیے مغفرت کی دعا کو کر سکے۔ وہ بیٹا کس کام کا جو آپ کا نام تو روشن کر رہا ہے مگر آپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا، آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، آپ کی طرف سے صدقہ اور خیرات نہیں۔ سماج کی تیسری برائی، 10 برائی میں بیان کر کے بات کروں۔ سماج کی تیسری برائی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، تیسری برائی یہ ہے میرے پیارے ساتھی کہ ہم مسجد میں تو مسلمان ہیں، ہم سجدہ کرتے وقت تو مسلمان ہیں، ہمارے چہرے پر ماشاءاللہ لمبی داڑھی بھی ہے، مگر جب ہم لین دین کر رہے ہیں، جب معاملات کر رہے ہیں تو ہم 1 نمبر کے بے ایمان ہیں۔ ہماری داڑھی کو دیکھ کر کے سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ داڑھی رکھے ہوئے مکمل داڑھی یہ بڑا سچا پکا مسلمان ہے، مگر جو ہم سے لین دین کرتا ہے تو اس داڑھی سے وہ نفرت کرنے لگتا ہے کہ اتنی لمبی داڑھی رکھ کر کے اس سے جھوٹ بولا، اس سے فراڈ کیا، میرے ساتھ چیٹنگ کی، اس داڑھی پر سے اور اس اسلام پر سے اس کا اعتماد ہوا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہماری پیشانی پر سجدے کا نشان ہے، اگر ہمارے چہرے پر داڑھی ہے تو ہم اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہم اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہم ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں تب بھی ہم مسلمان مانے جاتے ہیں، ہم پلین پہ سفر کر رہے ہیں تب بھی ہم مسلمان مانے جاتے ہیں، اور ہم مارکیٹ میں بزنس کرتے ہیں تب بھی ہم مسلمان مانے جاتے ہیں۔ اگر ہم نے فراڈ کیا، اگر ہم نے چیٹنگ کی تو صرف ہم بدنام نہیں ہوتے، مسلمان بھی بدنام ہوتا ہے، اسلام بھی بدنام۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے اندر امانت نہیں ہے، جو بے ایمان ہے اس کے اندر ایمان بھی نہیں ہے، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جو اپنے وعدے کا پکا نہیں ہے اس کے اندر دین داری بھی نہیں ہے، وہ بے دین آدمی ہے۔ جو وعدے کا پکا نہیں وہ بے دین ہے، اور جس کے اندر امانت داری نہیں ہے وہ بے ایمان ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو بے ایمان کہا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے پیارے نبی دوسری حدیث میں فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ
سلاس آیت المنافق سلاس، تین چیزیں ایسی ہیں جو منافق کی نشانی ہے. اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. واذا تؤمن خان، اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. سچ نہ بولے، جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے اور امانت میں خیانت کرے. یہ تین نشانی مومن کی نہیں ہے، یہ تین نشانی منافق کی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تین چیزیں جس کے اندر ہے وہ سب کیا کیا. آج ہمارے معاملات پر پڑھے ہم نے یہ سمجھا کہ 5 ٹائم کی نماز ہم نے پڑھ لی، ہم پکے مسلمان ہو گئے. رات میں تہجد میں ہم اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، ہم پکے مسلمان ہو گئے. اور دن کے اجالے میں ہم جو اپنے معاملات کے اندر گڑبڑ گھوٹالا کرتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ چوری کرتے ہیں، بےایمانی کرتے ہیں، اس کا ہم سمجھتے ہیں اللہ کا حساب نہیں ہوگا. اللہ کے سب کا حساب ہے. اپنے معاملات کو درست کرو میرے پیارے. معاشرے کی چوتھی خرابی، ہمارا نوجوان آج کہاں جا رہا ہے؟ آج شراب کی اڈوں پر ہمارا نوجوان، زنا کے اڈوں پر ہمارا نوجوان، رات کو 2 بجے تک موبائل پر لایانی اور فضول اور حرام چیزیں دیکھنے والا ہمارا نوجوان، اپنے ٹائم کی ویلو کو ذرا بھی نہ سمجھنے والا ہمارا مسلمان. میرے نوجوان ساتھی، اس امت کو تم سے بڑی امیدیں، یہ کمزور آج تمہاری طرف بڑی امیدوں بڑی نظروں سے دیکھتی ہے، مگر جب دیکھتی ہے تو تمہیں موبائل میں PUBG کھیلتے ہوئے دیکھتی ہے. جب تمہاری طرف یہ دیکھتی ہے تمہیں گٹکا کھاتے ہوئے دیکھتی ہے، تمہیں شراب پیتے ہوئے دیکھتی ہے، تمہیں نشے کا عادی دیکھتی ہے، تمہیں عیاشی کا عادی دیکھتی ہے، تمہیں بے راحتی کا عادی دیکھتی ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، اس امت کی امیدیں ہو تم، اس امت کی آخری امید ہو تم، مگر آج یہ امیدیں مت توڑو. آج ہمارا نوجوان یہ بھول گیا کہ اسے اپنی جوانی کا بھی اللہ کا احساس آتا. آج ہمارا نوجوان فیس بک چلا رہا ہے، فیس بک پر بڑی اچھی اچھی باتیں شیئر کر رہا ہے، والدین کی خدمت کی باتیں شیئر کر رہا ہے. گھر میں بوڑھی ماں سے بات کرنے کا ٹائم اس کے پاس نہیں ہے، بوڑھے باپ سے ادب سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے، اور فیس بک پر سکھا رہا ہے کہ والدین کا کیا مقام ہے. والدین کے مقام پر حدیث بیان ہے. گھر میں بیوی سے محبت سے کوئی لفظ نہیں بولتا، اور فیس بک اور واٹس ایپ کے اوپر اسٹیٹس لگا رہا ہے کہ بیوی اور شوہر کا رشتہ اسلام کی نظر میں کیسا ہے. میرے بھائیوں، سوشل میڈیا پر بس باتیں ہی باتیں ہیں، باتوں کو عملی جامہ پہناؤ، پریکٹیکل مسلمان بنو. سوشل مسلمان مت بنو، سوشل میڈیا کے مسلمان مت بنو، پریکٹیکل مسلمان بنو. سوشل میڈیا کا استعمال آج ہمارے نوجوان اس قدر موبائل کا استعمال کرتے کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ موبائل کو ہم استعمال نہیں کر رہے، موبائل ہمیں استعمال کر رہا ہے. IPL کے میچ ہو رہے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، مقدس مہینہ جو بڑی بڑی سعادت اور رحمت لے کر کے آتا ہے. ہم نے اپنے ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے، وہ تراویح کی نماز چھوڑ کر کے IPL کی سٹے بازی میں مصروف تھے، وہ سٹے بازی کر رہے تھے، وہ حرام خوری کر رہے تھے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے موبائل پر اسکور دیکھ کر کے وہ سٹے لگا رہے تھے. یہ آج ہمارے نوجوان، یہ راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے، اسے آئی فون خریدنا ہے، اسے 1 لاکھ کا موبائل خریدنا ہے، اس کی تنخواہ کم ہے، اس کی سیلری کم ہے، یہ راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے، تو یہ سٹے بازی اور حرام راستے اپنا رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، حرام کمائی سے جو آئی فون آپ نے خرید بھی لیا، وہ آئی فون آپ کو ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ کو ایک عزت دلا دے، اسٹیٹس دلا دے، مگر اللہ کے یہاں آپ کو ذلیل و رسوا کر دے گا. آپ حلال اور جائز طریقے سے کما کر کے معمولی سا موبائل لے لیں اور معمولی سی چیزوں پر آپ اتفاق کریں، انشاءاللہ اس میں دنیا اور آخرت دونوں میں آپ دیکھیں. آج ہمارا نوجوان خالد بن ولید جیسے نوجوان، یہ ہمارا نوجوان اگر اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا موقع آ جائے یہ کیا قربانی کرے؟ راتوں کو 2 بجے تک جاگ کر کے اس کا جسم تو پہلے ہی سڑ چکا ہے، گٹھا کھا کھا کر کے اس کے پھیپھڑے، سگریٹ پی کر کے اس کے پھیپھڑے پہلے ہی خراب ہو چکے ہیں، اور گٹھا کھا کر کے اس نے اپنے جسم کو پہلے کھوکھلا کر دیا. یہ کیا اللہ کی راہ میں قربانی دے گا؟ یہ کیا اپنے جسم اور اپنی انرجی کو اللہ کا؟ خالد بن ولید اسلام کا دیوان سپاہی، اللہ کی تلوار خالد بن ولید. جب آخری سانسیں لے رہے تھے خالد بن ولید بستر مرگ پر ہیں، آخری ٹائم میں بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، خالد بن ولید کی آنکھوں سے آنسو چلتے ہیں. کہتے ہیں لوگوں
میرے بدن میں ایک بالشت بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی تیر کا، تلوار کا، نیزے کا زخم نہ ہو۔ میری پوری باڈی میں ایک بالشت بھی تم کو کوئی ایسی جگہ نہ ملے گی جہاں پر کوئی تیر کا، تلوار کا، نیزے کا زخم نہ ہو۔ لیکن ہائے ہائے، آج وہ خالد بن ولید جس کی پوری زندگی اسلام کے لیے لڑنے میں گزری ہے، آج میں نہیں چاہتا ہوں، میرے نہ چاہنے کے باوجود آج میں اپنے بستر پر آخری سانسیں لے رہا ہوں۔ کیسی خوشبری کی موت مجھے آ رہی ہے، اللہ ایسی خوشبری کی موت کسی کو نہ دے کہ میں آخری سانسیں اپنے بستر پہ لے رہا ہوں۔ یہ کہہ کر کے خالد بن ولید کی دنیا سے آج ہمارا نوجوان بزدل ہو چکا۔ کیسے بزدل ہوا ہے؟ اس کو بزدل بنایا ہے پورن ویڈیوز، اس کو بزدل بنایا ہے فٹ کھانے، اس کو بزدل بنایا ہے شراب اور عورت کے نشے میں۔ آج ان عیاشیوں نے پڑھ کر کے وہ بزدل ہو چکا۔ میرے نوجوان ساتھی، آج اسلام کو تمہاری ضرورت ہے، آج قوم کو تمہاری ضرورت ہے۔ اپنی جوانی کے ایک منٹ کا صحیح استعمال کرو، کوشش کرو کہ تمہارے جسم سے، تمہارے ٹائم سے، تمہاری انرجی سے قوم کو کچھ ملے، امت کو کچھ ملے۔ اپنی ذات سے امت کو جو دے سکتے ہو، اپنے علم سے، اپنے ٹیلنٹ سے، اپنی نالج سے، اپنے دماغ سے، اپنے جسم سے تم جو بھی امت کو دے سکتے ہو دینے کی کوشش کرو۔ اپنی جوانی کی حفاظت کرو۔ سماج میں 5ویں برائی، ہماری مائیں بہنیں بھی آج کے پروگرام میں آئی ہیں اور مجھے پتا لگا کہ مردوں سے زیادہ عورتیں آئی ہیں ماشاء اللہ، لیکن یہ عورتیں جب جلسوں میں بھی آتی ہیں تو ماشاء اللہ سے سچ پہ آتی ہیں۔ آج عورتوں کی بے حیائی اور ان کے لباس میں غیر اسلامی طور طریقے آج عام بات۔ آج مسلمانوں کے گھروں میں لڑکیاں باقاعدہ انسٹاگرام پر اپنے فوٹوز اور ویڈیوز ڈال رہی ہیں اور باپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ماں کو خوب اعتراض ہے۔ جس مسلمان عورت کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، یہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنے زیورات کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، اپنے چہرے کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ یہاں تک قرآن کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُبْدِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، یہ عورتیں اپنے پیر کو زمین پر زور زور سے مار کر کے نہ چلے تاکہ ان کے پائل کی آواز غیر مردوں تک نہ جائے۔ جس عورت کے بارے میں اللہ کے نبی یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر عورت خوشبو لگا کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی ہے تو اس کی نماز اللہ تعالیٰ کیا قبول نہیں ہوگی جب تک وہ غسل کر کے اپنے بدن سے خوشبو کا اثر ختم نہ کر دے۔ جس عورت کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ فلا تخضعن بالقول، اے مسلمان عورتوں، اگر تمہیں کبھی کسی غیر مرد سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو تمہاری آواز کے اندر لچک نہیں ہونی چاہیے۔ آج اس عورت کا کیا حال ہے؟ اچھی طریقے سے باقاعدہ ایسے کپڑے جس سے عورت کا جسم ہی نہیں، اس کے اندرونی کپڑے نظر آتے ہیں، ٹرانسپیرنٹ کپڑے، پاردرشی کپڑے آج ہمارے اور آپ کے مسلمان کے گھروں میں طے۔ باپ اپنی بیٹی کو لا کے دے رہا ہے، ماں اپنی بیٹی کو لا کے دے رہی ہے، بھائی اپنی بہن کو گفٹ کر رہا ہے، آج کوئی مسئلہ نہیں۔ شرم و حیا آج ہمارے گھروں سے رخصت ہو گئی۔ آج ہماری عورتوں کے اندر دین کی تعلیم زیرو ہے۔ مولویوں نے پہلے ہی فتویٰ لگا کے رکھا ہے کہ مسجد میں عورتیں نہیں آ سکتی، جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، ہفتے میں آدھا گھنٹے کی تقریر ہو رہی ہے، مرد سارے سن رہے ہیں، عورت کو مسجد میں آنے کی پرمیشن نہیں ہے، عورت کو درگاہوں پہ جانے کی پرمیشن ہے، عورت کو بازار میں جانے کی پرمیشن ہے، عورت کو میلے میں جانے کی پرمیشن ہے، مگر عورت کو مسجد میں جانے کی پرمیشن نہیں ہے۔ ہم نے بیڑیاں ڈال کے رکھی ہیں۔ آج وہ عورت اگر غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے تو ہمیں رونا نہیں چاہیے، ہمیں پچھتانا نہیں چاہیے، کیونکہ اس عورت کو ہم نے کبھی دین اور ایمان کی اہمیت بتائی نہیں۔ آج ہماری عورتیں دین کی تعلیم سے بالکل دور ہیں۔ ایک طرف نبی کے دور کی عورتیں تھیں، بڑے بڑے گہرے گہرے مسائل میں، پرائیویٹ ٹائپ کے مسائل میں، وہ مسائل جو آج بڑے بڑے لوگ پوچھنے میں شرمائیں گے، وہ عورتیں آتی تھی اور پردے سے اللہ کے نبی کے پاس آتی تھی اور سوال کرتی تھی۔ حیض کا مسئلہ ہوتا تھا، نفاس کا مسئلہ ہوتا تھا، میاں بیوی کا پرائیویٹ مسئلہ ہوتا تھا، وہ ہر مسئلے کے بارے میں آ کر کے اللہ کے نبی سے پوچھتی تھی۔ اور اما عائشہ فرماتی ہیں کہ نعم النساء نساء الانصار، انصار کی عورتیں بڑی بہترین عورتیں ہیں، لا یمنعهن الحیاء یتفقهن فی الدین، وہ دین کا مسئلہ سیکھنے میں شرماتی نہیں ہے، ان کے اندر شرم و حیا ہے،
مگر دین کا مسئلہ جہاں آ جائے وہ شرم و حیا کو رکاوٹ نہیں بننے دیتی ہے، وہ دین کا مسئلہ سیکھنے میں۔ آج ہماری عورتوں کو وضو کا طریقہ نہیں پتا، غسل کا طریقہ نہیں پتا، پاکی ناپاکی کے مسئلے نہیں پتا۔ آج ہماری عورتیں دین سے اس قدر دور ہیں میرے پیارے ساتھیوں، اور اسی لیے شرک کی اڈوں پر آپ کو مردوں سے زیادہ عورتوں کی طاقت نظر آئے گی۔ ہماری عورتوں کا بگاڑ بھی آج ہماری تباہی اور بربادی کا بہت ہے۔ نمبر 6، ہماری بربادی کی چھٹی وجہ ہمارے اخلاق کی گراوٹ۔ مسلمان اپنے اخلاق سے جانا جاتا تھا۔ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے اس نبی نے لوگوں کے دل اپنے اخلاق سے جیتے تھے۔ اس نبی نے اپنے کٹر دشمنوں کو معاف کیا تھا۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے۔ آج اس نبی کے ماننے والوں کا اخلاق کیسا ہے؟ ہمارا عقیدہ لاکھ صحیح ہو، ہمارا منہج لاکھ صحیح ہو، اگر ہمارا اخلاق صحیح نہیں ہے تو سامنے والا ہماری بات نہیں سنے گا۔ اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کے بارے میں فرمایا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے نبی اگر آپ کے اخلاق خراب ہوتے، اگر آپ کی زبان سخت ہوتی، اگر آپ کا مزاج صحیح نہ ہوتا، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ آپ کو چھوڑ کر کے چلے گئے ہوتے، آپ کے صحابہ آپ کو چھوڑ کر کے چلے گئے ہوتے۔ اے نبی ہم نے آپ کو نرم اخلاق والا بنایا، اچھے اخلاق والا بنایا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ما من شیء یوضع فی المیزان، قیامت کے دن اللہ کے ترازو پر سب سے وزندار چیز، سب سے بھاری چیز اگر کوئی ہوگی تو انسان کا بہترین اخلاق ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے اخلاق کو اچھا بنا لو۔ آج اپنے اخلاق سے لوگوں کا دل ہم جیت سکتے ہیں۔ آج بھارت کی سرزمین پر آج اسلام آیا تو تلوار کی بدولت نہیں آیا، اخلاق کی بدولت آیا تھا۔ جب اسی بھارت کے اندر جب سمندر کے ساحل پر جب عرب سے تجارت کرنے والے ویاپاری آتے تھے، انہوں نے اپنے اخلاق سے لوگوں کا دل جیتا تھا۔ اور آج بھی دنیا کی سب سے بڑی مسلمانوں کی آبادی انڈونیشیا کے اندر ہے۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی انڈونیشیا کے اندر ہے، اور تاریخ اٹھا کے دیکھو، انڈونیشیا پر کوئی مسلمانوں کی فوج نہیں گئی تھی، وہاں اسلام پھیلا تو ہمارے اخلاق سے پھیلا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کورونا کے دور میں ہم نے اپنے اخلاق کا بڑا بہترین نمونہ پیش کیا۔ کورونا کے دور میں ہم نے اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ جو اخلاق پیش کیا تھا، آج بھی وہ مثال ہے۔ ٹھیک ہے، میڈیا اپنا نفرت کا زہر پھیلا رہا ہے، دن رات ہندو مسلم مندر مسجد کے ڈبیٹ چلا رہا ہے، اور اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ میڈیا اس قدر گستاخ ہو گیا کہ اب ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ مگر میرے پیارے ساتھیوں، ہمارا اس اخلاق کو کبھی نہ چھوڑیں جو اخلاق ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا تھا۔ ان کا جو کام ہے وہ ہے سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں۔ اس کے بعد نمبر 7، ساتویں چیز جو سماج کی تباہی اور بربادی کی بہت بڑی وجہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، کہ آج اللہ تعالیٰ نے جو حقوق بیان کیے تھے بندوں کے، آج ان حقوق کے معاملے میں ہم لاپرواہ۔ سورہ نساء کی اس آیت کو اٹھائیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 10 حقوق بیان کیے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَالْمَسَاکِینِ، اور مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور ایسے پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو جو پڑوسی تمہارا رشتہ دار بھی ہے۔ وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور ایسے پڑوسی کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو جو پڑوسی تو ہے لیکن تمہارا رشتہ دار نہیں ہے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور اپنے سفر کے ساتھی، بس میں سفر کر رہے ہو جو تمہارے ساتھ سفر کر رہا ہے، ٹرین میں سفر کر رہے ہو جو تمہارے ساتھ سفر کر رہا ہے، اس کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو، مہمان کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اپنے غلاموں اپنے نوکروں کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو۔ یہ 10 حقوق اللہ نے بیان کیے۔ اللہ کا حق کو آج ہم ادا کر رہے ہیں، بندوں کے حقوق کے معاملے میں آج بہت لاپرواہ۔ کتنے گھر ایسے ہیں جہاں رات میں جب ماں سوتی ہے تو رو کر
کے سوتی ہے اور باپ جب سوتا ہے تو تڑپ کر کے سوتا ہے. کہیں ماں کو گالیاں دی جا رہی ہیں, کہیں باپ کو ذلیل کیا جا رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ماں باپ غلط ہو سکتے ہیں, ماں باپ کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں, مگر ان کے غلط ہونے کے باوجود آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کریں. ماں باپ کی آخری سانس تک ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر آپ نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا, اگر آپ نے ان کو تکلیف پہنچائی, اگر آپ نے ان کا دل توڑا, تو یاد رکھیے آپ دنیا میں اس کا انجام بھگتیں گے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اسلام یعجلہم اللہ فی الدنیا, دو گناہ ایسے ہیں ان کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے. البغی وحقوق الوالدین, ایک ظلم ہے, اگر کوئی ظلم کرے گا دنیا میں اس کی سزا بھگتے گا. وہ حقوق الوالدین, اور والدین کو جو سزائے گا اس کی سزا وہ دنیا میں دے گا. کئی بھائی بھائی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, بھائی بھائی کی زمین ہڑپ رہا ہے, بھائی بھائی کی جائیداد ہڑپ رہا ہے, کہیں بہنوں کا حق بھائی ہڑپ رہا ہے, کہیں بیٹی کا حق باپ ہڑپ رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو, ایک دوسرے کے حقوق کے معاملے میں لاپرواہی مت کرو. اگر آپ نے دنیا میں کسی کے ساتھ حق تلفی کی, کل قیامت میں اس کا بھگتان آپ کو کرنا پڑے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا, تم دنیا میں لوگوں کا حق ادا کر دو, اگر نہیں کرو گے تو قیامت میں تمہیں ادا کرنا پڑے گا. حتیٰ یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء, اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ والی بکری پر ظلم کیا ہے تو اس سینگ والی بکری سے بھی قیامت کے دن قصاص لیا جائے گا. آپ نے کسی کی ایک بالش کی زمین بھی اگر ہڑپ لی, اگر ناجائز قبضہ کر لیا, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من اقتطع ارضا بشبر, اگر کسی کی ایک بالش کی زمین کسی نے ناجائز ہڑپ لی, طبق من سبع ارضین یوم القیامہ, قیامت کے دن 7 زمینوں پر توق اس کے گلے میں ڈال جائے گا. تو کسی کی حق تلفی مت کرو گے. اگر آپ اولاد ہیں ماں باپ کا حق ادا کرو, آپ ماں باپ ہیں اولاد کا حق ادا کرو, آپ بھائی ہیں بھائی کا حق ادا کرو, آپ بہن ہیں اپنے بھائی کا حق ادا کرو, کسی کی حق تلفی نہ کرو. آج سماج میں ہونے والی حق تلفی کی وجہ سے آج سماج برباد ہے اور معاشرہ تباہ ہے. نمبر 8, سماج کی بربادی کی آج کی وجہ, آج مسلمانوں کے سماج میں وہ سارے طور طریقے موجود ہیں جو غیروں کے طور طریقے ہیں. آج مسلمان کی شادی میں اور غیر کی شادی میں کوئی فرق نہیں ہے. وہاں بھی ناچ گانا ہے, یہاں بھی ناچ گانا ہے, وہاں بھی بے حیائی ہے, یہاں بھی بے حیائی ہے, وہاں بھی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے, یہاں بھی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے. بس فرق اتنا ہے, وہاں پنڈت جی آ کر کے شلوک پڑھ رہے ہیں, مولوی صاحب بیچارے آ کر کے نکاح پڑھا ہے. ارے اتنا ڈھکوسلا کرنے کی کیا ضرورت ہے جب سارے طریقے تم نے غیروں کے اپنائے ہیں, جب تمہارے شادی بیاہ میں بارات سے لے کر, جہیز سے لے کر, منگنی سے لے کر اور ناچ گانے سے لے کر, ڈی جے سے لے کر تمام چیزیں جب تم نے غیروں سے اپنائی ہے, تو یہ اسلام کے نام پہ ڈھکوسلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم بھی کسی پنڈت کو دلا کر کے حول کروا لو اور چند شلوک کروا کر کے شادی کر لو. جب تم نے سارے طور طریقے دوسروں کے اپنائے ہیں تو وہ تھوڑا سا کام کر کے اسلام کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کرو. میرے پیارے ساتھیوں, آج ہماری شادی بیاہ کی شروعات برادری بات سے. ابھی میرے پاس ایک میسج آیا, ہمارے اتر پردیش میں جگہ ہے مئو سے میسج آیا کہ مولوی صاحب ہمارے محلے میں ایک لڑکا ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے. لڑکی کی برادری الگ ہے, لڑکے کی برادری الگ ہے, دونوں مسلمان ہیں, دونوں اہل حدیث ہیں. گھر والے تیار ہوئے, رشتے کو توڑ دیا. لڑکا 5 ٹائم کا نمازی تھا, لڑکا ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے, وہ دین سے دور ہو رہا ہے. کیا کیا میرے پیارے ساتھی؟ اسلام کی نظر میں بلال حبشی جو حبشہ کے رہنے والے ہیں, ان کا عرب سے مکے سے کوئی تعلق نہیں ہے, مگر بلال حبشی کا مقام میرے نبی کے سماج میں ابو بکر صدیق سے کسی طریقے سے کمزور نہیں ہے, عمر فاروق سے کمزور نہیں ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے دونوں کو برابر مقام حاصل ہے. ہاں دونوں میں فرق ہے تو ایمان کی بنیاد پر ہے, تقویٰ کی بنیاد پر ہے, برادری کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں ہے. آج ہمارے رشتے ناطے کی شروعات ہوتی ہے برادری کی بنیاد پر. اس کے بعد جب رشتہ طے ہوتا ہے منگنی کے نام پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں. اس کے بعد جب شادی ہوتی ہے, بیٹی کی شادی پر کروڑوں اور لاکھوں روپے کے جہیز دیے جاتے ہیں, اور باقاعدہ لڑکے والوں کی طرف سے ڈیمانڈ ہوتی ہے, اور لڑکا جتنا قابل ہو, جتنا کوالیفائڈ ہو, اور اگر سرکاری نوکری میں ہے تب تو کیا کہنے ہیں, تب تو جہیز سے وہ لمبی چوڑی بارش ہوتی ہے کہ مت پوچھیے. آج ہمارے شادی بیاہ کو لین دین بنا دیا, آج ہم نے سودے بازی بنا دی.
میرے پیارے ساتھیوں، ایک باپ اپنی زندگی بھر کی کمائی آپ کے حوالے کر رہا ہے. جس بیٹی کو اس نے محبتوں اور ارمانوں سے پالا تھا، اس بیٹے کو آج اللہ کے نام پر تیرے حوالے کر رہا ہے، اور تو اس قدر بے غیرت ہے کہ تو اس سے جہیز کا مطالبہ کر رہا ہے، تو اس سے کیش کا مطالبہ کر رہا ہے، تو اسے دنیا جہان کی چیزیں مانگ رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارا شادی بیاہ کا جو پورا سسٹم ہے یہ بے غیرتی کے اوپر مبنی ہے، اور اس میں بے غیرتی اور بے حیائی ہے. تو تشبہ بالکفار، غیروں کے طریقے پر چلنا یہ آج ہماری بہت بڑی پرابلم ہے. آج برتھ ڈے ہمارے گھروں میں منایا جا رہا ہے، شادی کی اینیورسری ہمارے گھروں میں منائی جا رہی ہے، 14 فروری کو ویلنٹائنس ڈے آج مسلمان نوجوان بھی منا رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، یہ ڈھکوسلے اسلام میں نہیں ہے، یہ ڈھکوسلے اسلام میں نہیں ہے. بیوی سے محبت ہمیشہ کرو، بیوی سے محبت 14 فروری کی محتاج نہیں ہے. باپ سے محبت ہمیشہ کرو، باپ کی محبت فادرس ڈے کی محتاج نہیں ہے. ماں کا احترام ہمیشہ کرو، ماں کی محبت کسی مدرس ڈے کی محتاج نہیں ہے. یہ جو غیروں کے طریقے اور چال چلن ہم نے اپنائے ہیں، اللہ کے پیارے نبی نے ان کی طرف اشارہ کیا تھا. آپ نے فرمایا تھا تم ضرور اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چلو گے. شبرم بے شبرم، اگر وہ ایک بارش سے چلیں گے تو تم بھی ایک بارش چلو گے، وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے، اگر وہ کسی جانور کے بل میں چلے جائیں گے تو تم بھی اس جانور کے بل میں چلے گے. تو یہ ہے 8ویں درجہ. اب 2 چیزیں اور بیان کرنے کے بعد ختم کر دیا. نمبر 9، ہماری تباہی اور بربادی کی داستان کی نئی وجہ آج ہمارے اندر سب کچھ ہے. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا اگر ڈر ہے تو مسجد کی 4 دیواری کے اندر جتنی دیر ہم مسجد میں ہم سوچتے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھے یہاں جھوٹ نہیں بولیں گے، یہاں گالی نہیں دیں گے، یہاں حرام حرام نہیں کریں گے، لیکن جب مارکیٹ میں جائیں گے تو 100 خون معاف ہے، جب گھر میں جائیں گے تو 100 خون معاف ہے. میرے بھائیوں، اس اللہ سے ہم ڈرتے ہیں، وہ تو اس سے تو ہر جگہ ڈرا جاتا ہے. وہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، مگر اس کا علم اور اس کی قدرت ہر جگہ ہے. وہ اللہ ہر جگہ سے ہم کو دیکھ رہا ہے، اور اس اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں، یا بنی انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اے میرے بچے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا، کسی چٹان کے اندر چھپا ہوا ہوگا، زمین کے اندر کہیں ہوگا یا آسمان کے اندر کہیں ہوگا، یأتی بها اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو سامنے لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ تو باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا ہے.